جبکہ ان فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اندر موجود افراد ہر لحاظ سے مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے جب باہر آنے والا آدمی واپس جانے لگے گا تو ہم سامنے آ کر اسے کور کر کے اندر چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا تم واقعی کامیاب ہدایت کار ہو۔ یختلف تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے لیے میدان کھلا چھوڑ کر ڈرامہ کرتا رہ جاؤں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پھر عمران کی ہدایت کاری کے مطابق وہ سب علیحدہ علیحدہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر اس انداز میں بیٹھ گئے کہ درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ انہیں وہ علاقہ بھی صاف نظر آ رہا تھا جہاں ان فوجیوں نے کارروائی کرنی تھی۔ فوجی اس اسپاٹ پر نہ صرف پہنچ چکے تھے بلکہ انہوں نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ خصوصی اسلحہ رکھ کر اسے فائر کرتے کہ اچانک درختوں کے جھنڈ میں سے ایک موٹے تنے کے درخت میں سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی درخت کا تنا گھوم کر اس طرح کھل گیا جیسے دروازے کے پٹ کھلتے ہیں۔ پھر ایک آدمی جس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں لمبی نال والا مخصوص ٹائپ کا پسٹل پکڑا ہوا تھا، اچھل کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے ایک خاصا زوردار دھماکہ ہوا اور وہ آدمی تیزی سے اچھل کر آگے بڑھا اور پھر ایک درخت کی اوٹ میں آ کر رک گیا۔ جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں ہر طرف دھواں اور گرد اڑ رہی تھی۔ اس گرد اور دھوئیں میں فوجی نظر نہ آ رہے تھے۔ باہر آنے والا آدمی بہرحال کرنل مارکس نہ تھا۔ عمران جھاڑی کی اونٹ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی دھواں چھٹا اور فوجی نظر آنے لگے تو اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ نال کے سرے پر ایک لمحے کے لیے تیز روشنی چمکی اور پھر غائب ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں موجود 6 کے 6 فوجی ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوریوں کی طرح نیچے گرتے چلے گئے۔ اس آدمی نے جلدی سے پسٹل جیب میں ڈالا اور کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر وہ درخت کی اوٹ سے نکل کر دوڑتا ہوا بے ہوش پڑے فوجیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے ان سے کچھ فاصلے پر رک کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا رخ ان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، اور عمران نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ اس آدمی نے اس قدر گولیاں ان سب کے جسموں میں اتار دیں کہ ان کے جسم شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی صورت اختیار کر گئے۔ پھر اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا اور تیزی سے واپس جھنڈ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ جھنڈ میں داخل ہو کر اس موٹے تنے والے درخت کی طرف بڑھا، عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ آدمی چینختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران نے بجلی کی تیزی سے گردن پر پیر رکھ کر اسے گھمایا اور اس آدمی کو اٹھنے کے لیے حرکت میں آیا۔ اس کا جسم حرکت میں آیا۔ جسم یکطرف ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بولو، عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں مارٹی، یہ کہہ کر کیا کر رہے ہو؟ یہ ہولناک عذاب ہے۔ کون ہو تم؟ مارٹی نے رک کر اور پینچے لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی ونگ میں تمہاری کیا پوزیشن؟ عمران نے کہا۔ میں مشینری انچارج ہوں۔ مشینری انچارج، مارٹی نے جواب دیا۔ سیکیورٹی ونگ لیبارٹری سے متعلقہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، وہ دونوں ملحقہ ہیں، مارٹی نے جواب دیا۔ سیکیورٹی ونگ میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ صرف دو، کرنل مارٹی اور میں، مارکس نے اس بار انتہائی آہستہ آواز میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پیر ہٹایا اور پھر جھک کر اس نے اس کی جیب سے وہ مخصوص ٹائپ کا پسٹل نکال لیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے اس موٹے تنے والے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر اس کے پیچھے چل دیے۔ اس تنے کے اندر باقاعدہ ایک طویل سرنگ تھی جو نیچے جا رہی تھی۔ عمران اس سرنگ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ محتاط انداز میں چلو، کرنل مارکس اندر ہے، اسے صرف مارٹی کی واپسی کا انتظار ہوگا۔ اگر اس نے زیادہ قدموں کی آواز سن لی تو اس معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اپنے قدم محتاط انداز میں اٹھانے شروع کر دیے۔ سرنگ گھوم کر ایک جگہ ختم ہو گئی۔ اب وہاں اسے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند دکھائی دے رہا تھا۔ عمران محتاط قدموں سے اس سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ چند لمحے سن گن لینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ بھی تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ عمران نے دروازے کی درز سے باہر جھانکا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ دوسری طرف ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ مشینیں موجود تھیں، جبکہ کرنل مارکس ایک میز پر موجود مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سائیڈ اس دروازے سے نظر آ رہی تھی۔ دوسری سائیڈ پر بھی ایک اونچی قدادم مشین موجود تھی۔
جس کے سامنے ایک کرسی خالی کرسی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ دوسری کرسی مارٹی کی ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مارٹی کے پسٹل کا رخ کرنل مارکس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل کی نال کے سرے پر ایک لمحے کے لیے تیز روشنی چمکی اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنل مارکس کا جسم یک طرف کرسی پر ہی ڈھلک گیا۔ عمران نے اس بار اطمینان سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ چونکہ اسے معمول تھا کہ اس مسٹل سے بے ہوش کر دینے والی ریز نکلتی ہیں، اس لیے اس کے اثرات بے اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کی طرح قائم نہیں رہتے۔ اس لیے وہ بغیر رکے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ کرنل مارکس کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تم یہاں رکو، میں اس سیکیورٹی ونگ کی چیکنگ کر لوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر مشینری کو چیک کرنے لگا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ان فوجیوں کی لاشیں اور اس آدمی کی لاش کو سرنگ میں لے جایا جائے، ورنہ فوجیوں کی اس طرح ہلاکت ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، تم تنویر اور کیپٹن شکیل جاؤ اور تمام لاشوں کو سرنگ میں ڈال دو، عمران نے مڑے بغیر کہا تو وہ تینوں مڑ کر واپس چلے گئے۔ عمران ساری مشینری کی چیکنگ کرنے کے بعد ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جب وہ تقریباً نصف گھنٹے بعد واپس اس حال میں آیا تو اسی لمحے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی واپس آ گئے۔ کیا وہ مارٹی اور فوجیوں کی لاشیں سرنگ میں ڈال دی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں 2 پھیرے تو لگانے پڑے، لیکن اب لاشیں سرنگ میں ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، میں یہ سائیڈ وے بند کر دوں، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا، اور ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ سائیڈ وے بند ہو گیا ہے، لیکن سیکیورٹی ونگ اور لیبارٹری کے درمیان بھی ریڈ بلاکس دیوار ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، پھر تو یہاں آنا بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا، صفدر نے کہا۔ اب کم از کم کرنل سوبرک اور اس کے فوجیوں سے درپیش خطرے سے تو محفوظ ہو گئے ہیں، ورنہ مجھے ہر لمحہ خطرہ لاحق تھا کہ کسی بھی لمحے وہ ہم پر فائر کھول سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ یہ تو درست ہے، لیکن اب اس ریڈ بلاکس دیوار کو کیسے کھولا جائے گا، صفدر نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ دیوار موونگ ہے، اسے یہاں سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس پورے سیکیورٹی ونگ کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، لیکن ایسی کوئی مشین نظر نہیں آئی جس سے اس دیوار کو ہٹایا جا سکتا ہو، اس لیے اب یہ سب کچھ کرنل مارکس ہی بتائے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کرنل مارکس کو ہوش میں لانے سے پہلے یہاں موجود تمام چیکنگ مشینری کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس مشینری کی مدد سے لیبارٹری سے یہاں چیکنگ کی جا سکتی ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس مشینری کے اندر ہی اس دیوار کو ہٹانے کا کوئی آپشن موجود ہو اور مشینری کو تباہ ہو جانے کے بعد دیوار کسی صورت کھل ہی نہ سکے، سہلا نے کہا۔ عمران صاحب، مشینری کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس مشینری میں سے کسی میں بھی ایسی آپشن موجود نہیں ہے تو لامحالہ ایسا ہی ہوگا، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صفدر، یہاں ایک اسٹور موجود ہے، اس میں رسی کا بنڈل میں نے دیکھا ہے، وہ لے آؤ اور تنویر سے مل کر اس کرنل مارکس کو باندھ دو، لیکن خیال رکھنا یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، میں اس دوران ایک بار پھر تمام مشینری کا جائزہ لے لوں، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر اڑا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران نے حتمی طور پر اعلان کر دیا کہ اس مشینری کا ریڈ بلاکس کی دیوار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مشینری صرف چیکنگ اور باہر بے ہوش کر دینے والے ریز فائر کرنے سے متعلق ہے، تو انہوں نے وہاں موجود تمام مشینری پر فائرنگ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے بندے ہوئے کرنل مارکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ریز سے بے ہوش ہے، اس کا اینٹی جب تک نہیں ہوگا یہ کیسے ہوش میں آئے گا، صفدر نے کہا۔ پانی اس کے الگ میں ڈال دو، یہ ہوش میں آ جائے گا، عمران نے کہا تو سالہ تیزی سے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تنویر نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے بھینچے، جبکہ سالہ نے ڈبے میں بھرا ہوا پانی اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بس کافی ہے، عمران نے کہا تو سالہ نے ڈبہ اس کے منہ سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ تنویر، تم اس کی کرسی کے عقب میں کھڑے ہو جاؤ اور خیال رکھنا، عمران نے تنویر سے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا کرسی کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ عمران سمیت باقی سب ساتھی سامنے موجود تھے۔ چند لمحوں بعد کرنل مارکس کے جسم میں حرکت کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔
یہ تم مگر وہ فوجی کیا مطلب مارٹی کہاں ہے، کیا مطلب؟ کرنل مارکس نے انتہائی بخلائے ہوئے لہجے میں رک کر کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ وہ واقعی ایکڈمین فوجی تھے جنہیں استعمال کیا گیا تھا، اور تمہارے مارٹی کی لاش سائیڈ وے والی سرنگ میں موجود ہے۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، مگر تم اس وقت کہاں تھے؟ تم اسکرین پر تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کرنل مارکس نے کہا، ہم درختوں کے جھنڈ میں جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے، اور ہم نے سائیڈ وے کھلوانے کے لیے فوجیوں کو استعمال کیا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ تم انہیں زیادہ سے زیادہ بے ہوش کرو گے، لیکن تم نے مارٹی کے ذریعے انہیں ہلاک کرا دیا، اس لیے مارٹی کو بھی اس کے جواب میں ہلاک ہونا پڑا۔ البتہ ہم یہاں پہنچ گئے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کرنل مارکس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم لوگ انسان نہیں ہو، تمہارا ہر قدم تمہارے لیے کامیابی بن جاتا ہے، نہ جانے تم کیا ہو۔ کرنل مارکس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہم پاک ایشیا کے کروڑوں انسانوں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا ایک ساتھی تمہاری کرسی کے حکم میں موجود ہے، اس لیے اگر رسی کھولنے کی کوشش کرو گے تو پھر سیکیورٹی ونگ ہی تمہارا مقبرہ ثابت ہوگا۔ عمران نے کہا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ کرنل مارکس نے کہا، ہم لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان موجود ریڈ بلاکس کی دیوار کو اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ تم بتاؤ گے یہ کیسے ہٹے گی؟ عمران نے کہا۔ تو کرنل مارکس اس طرح چونکا جیسے اس کے ذہن میں عمران کی بات سن کر بے اختیار دھماکہ سا ہوا ہو۔ دیوار؟ اوہ ہاں، واقعی دیوار تو ہے، لیکن اس کے بارے میں مارٹی جانتا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کرنل مارکس نے جواب دیا، مارٹی صرف مشینری انچارج تھا، جبکہ تم چیف سیکیورٹی آفیسر ہو، اس لیے کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو؟ عمران نے کہا، سوری مسٹر، مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، یہ سارے کام مارٹی کے ذمے تھے۔ کرنل مارکس نے جواب دیا، اور عمران کو اس کے لہجے سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ لیبارٹری کب بنائی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لیبارٹری کئی سال پہلے بنائی گئی تھی، کرنل مارکس نے جواب دیا، اور 1 سال پہلے گزارنے کے باوجود تمہیں علم نہیں ہے؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، اس دیوار کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اب بھی مارٹی نے یہ کام کیا ہے۔ کرنل مارکس نے جواب دیا، مارٹی یہ کام کرنے کے لیے کہاں گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ دائیں طرف موجود دروازے میں گیا تھا، اور مزید مجھے کچھ معلوم نہیں، کرنل مارکس نے کہا۔ لیبارٹری انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈاکٹر ریمنڈ، کرنل مارکس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب اس کا فون نمبر بتاؤ، میں تمہاری اسے بات کراتا ہوں، تم مجھ سے کہو کہ وہ ریڈ بلاکس دیوار دوسری طرف سے کھول دے، کیوں نہ کہ لازماً اس کا فنکشن دوسری طرف سے بھی ہوگا۔ عمران نے کہا، سوری مسٹر، تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کرو گزرو، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس بار کرنل مارکس نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، چلو تم بات نہ کرو، صرف فون نمبر بتا دو۔ عمران نے کہا۔ تو کرنل مارکس نے نمبر بتا دیا۔ تنویر، اس کا منہ بند کر دو، عمران نے کہا۔ تو کرسی کے حکم میں موجود تنویر نے کرنل مارکس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے کہا، میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ یس، ڈاکٹر ریمنڈ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، کرنل مارکس بول رہا ہوں۔ عمران نے کرنل مارکس کی آواز اور لہجے میں کہا، اب کیا ہو گیا ہے جو آپ نے کال کی ہے؟ دوسری طرف سے قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، مشین روم انچارج نے لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان موجود ریڈ بلاکس دیوار اوپن کر دی تھی، کیوں نہ کہ وہ سیکیورٹی ونگ کے سائیڈ وے سے باہر جا کر ایک ضروری کام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ باہر جاتے ہی اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ دیوار کس طرح آف کی جاتی ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ دوسری طرف سے اسے آف کر دیں۔ عمران نے کہا، ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اب آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہمارا کام آخری لمحات میں، اب زیادہ سے زیادہ 1 روز میں ہم مشن فائنل کر دیں گے، اس کے بعد ضرورت پڑی تو اس بارے میں مزید بات ہوگی، فی الحال آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ہاتھ اٹھا لو تنویر، عمران نے کہا۔ تو تنویر نے کرنل مارکس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ صفدر، تم اس مارٹی کی رہائش گاہ کو چیک کرو، شاید وہاں پروفیشنل فائل وغیرہ موجود ہو۔ عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اسے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے تم نے؟ اسے بھی ختم کرو، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ تنویر نے اسی لہجے میں کرنل مارکس کے بارے میں کہا، میں اسے زندہ رہنے کا آخری موقع دینا چاہتا ہوں، کیوں نہ کہ بہرحال یہ بھی ہماری قبیل کا آدمی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، ویسے اگر معلوم ہوتا تو میں پھر بھی نہ بتاتا، کیوں نہ کہ تم کسی صورت بھی یہ دیوار نہیں ہٹا سکتے، اور اسرائیل کا مشن مکمل ہونے والا ہے۔ کرنل مارکس نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہاں، ہاتھ رکھ دو، عمران نے تنویر سے کہا، اور تنویر کے کرنل مارکس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔
یس کرنل مارکس بول رہا ہوں. عمران نے کرنل مارکس کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. رالف بول رہا ہوں. کرنل مارکس کیا پوزیشن ہے؟ پاک ایشیائی ایجنٹوں کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ دوسری طرف سے کہا گیا. چیف مارٹی نے سیکیورٹی ایریا کے سائڈ وے سے باہر جا کر ان کا ختم کر دیا. میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا. عمران نے کہا. مارٹی نے باہر جا کر کیا مطلب؟ دوسری طرف سے چونک کر اور حیرت بھر لہجے میں کہا گیا. چیف یہ لوگ فوجی یونیفارمز میں اسپیشل وے کے دہانے پر پہنچ آئے تھے تو مارٹی نے سائڈ وے کھول کر ان پر سٹار ریز فائر کی تو سب بے ہوش ہو گئے. تو مارٹی نے ان پر مشین گن سے فائر کھول دیا، لیکن ان سے ایک آدمی میں شاید قوت مدافعت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا اور اس نے مارٹی پر فائر کھول دیا اور مارٹی بھی ہلاک ہو گیا، لیکن یہ تمام ایجنٹ بھی ختم ہو گئے. عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. کیا وہ اپنے اصل چہروں میں تھے؟ رالف نے پوچھا. نہیں چیف، وہ ایکڈمن میک اپ میں تھے، لیکن چونکہ پہلے لیبارٹری میں انہیں دیکھ کر چکے تھے اس لیے ہم نے انہیں ملٹری یونیفارم کے باوجود پہچان لیا. عمران نے کہا. تم نے لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان ریڈ بلاکس کے بارے میں ڈاکٹر ریمنڈ کو فون کیا تھا؟ رالف نے کہا. یس چیف. عمران نے کہا.